رمضان کی وہ صبح جب مدینہ کی فضا میں خاموشی تھی، لیکن تاریخ کے اوراق میں ایک طوفان اٹھنے والا تھا۔ تعداد کم تھی، وسائل محدود تھے، سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ایمان کی روشنی ایسی تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ رمضان تھا اور یہ تھا غزوہ بدر، اسلام کی پہلی عظیم فتح، وہ دن جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دن۔ آئیے چلتے ہیں 2 ہجری کے رمضان کی طرف، جہاں آسمان سے مدد اتری اور زمین پر تاریخ بدل گئی۔ پس منظر مدینہ کی صورتحال۔ ہجرت کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے کفار مسلمانوں کا مال و اسباب چھین چکے تھے، انہیں گھروں سے نکال چکے تھے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، مگر خطرات ہر طرف سے منڈلا رہے تھے۔ قریش مکہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مدینہ کو کچل دینا چاہتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے شام جاتے اور واپس آتے تھے۔ انہی قافلوں میں مسلمانوں کا وہ مال بھی شامل تھا جو مکہ میں ان سے چھین لیا گیا تھا۔ صحیح روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے ضبط شدہ مال کا کچھ حصہ واپس لے سکے۔ یہ کوئی باقاعدہ جنگ کا اعلان نہ تھا، مسلمان صرف قافلے کی طرف نکلے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 313 تھی، سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ سورۃ الانفال آیت 7۔ مسلمان قافلے کو چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور مقدر کر رکھا تھا۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا۔ قریش نے پوری قوت کے ساتھ لشکر تیار کیا، تقریباً 1000 جنگجو، 100 گھوڑے اور بھرپور اسلحہ لے کر نکلے۔ یہ صرف قافلے کی حفاظت کا معاملہ نہ رہا، یہ اسلام کو کچلنے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ دوسری طرف مسلمان، سادہ لباس، محدود وسائل، مگر دلوں میں ایمان کی آگ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور قریش کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا، پھر انصار کی باری آئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ تاریخ میں ثبت ہو گئے، یہ ایمان کی سچائی تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری، مقام بدر، مدینہ سے تقریباً 80 میل دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا۔ حضرت حباب بن منذر کے مشورے پر پانی کے کنووں کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا، یہ حکمت عملی تھی۔ اسی رات بارش ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل کیا۔ سورۃ الانفال آیت 11۔ بارش نے مسلمانوں کے قدم جما دیے اور کفار کی زمین کیچڑ بن گئی۔ رات کے آخری پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہ لمحہ آسمان اور زمین کے درمیان تھا، بندگی اور نصرت کے درمیان۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ سورۃ الانفال آیت 9۔ یہ محض انسانی جنگ نہ تھی، یہ آسمانی مدد کا مظہر تھا۔ روایت کے مطابق سب سے پہلے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے۔ کفار کے بڑے سردار قتل ہوئے۔
फिर बाकायदा जंग छिड़ गई। कुरान फरमाता है, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। सूरतुल अनफाल आयत 17। ये ऐलान था कि असल मदद अल्लाह की थी। तकरीबन 70 कुफ़ार कत्ल हुए, 70 कैदी बने। मुसलमानों में सिर्फ 14 शहीद हुए। ये तादाद के एतबार से छोटी जंग थी, मगर असर के एतबार से तारीख को मोड़ने वाली। इसी दिन को कुरान ने यौमुल फुरकान कहा। सूरतुल अनफाल आयत 41। ये दिन था जब हक और बातिल अलग हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया, फिदिया लेकर रिहाई का फैसला हुआ। बाज़ कैदियों को तालीम के बदले आज़ाद किया गया। ये इस्लामी अखलाक का अमली मुजाहिरा था। अहले बद्र का मकाम। सही बुखारी में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अहले बद्र की तरफ देखा और फरमाया, जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। ये उन अजीम लोगों का मकाम था जिन्होंने ईमान की बुनियाद मजबूत की। रूहानी पैगाम। बद्र हमें सिखाता है कि कामयाबी वसाइल से नहीं, ईमान से आती है। तादाद से नहीं, तवक्कुल से आती है। ज़मीन की ताकत से नहीं, आसमान की मदद से आती है। रमज़ान का महीना, कुरान का नुज़ूल और इसी महीने में पहली अजीम फतह। ये इत्तिफाक न था, ये तकदीर थी। ये था ग़ज़वे बद्र, रमज़ान की वो सहर जिसने दुनिया को बदल दिया। 313 अफराद, मगर ईमान में पहाड़ों से बुलंद, और एक वादा जो आज भी जिंदा है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा।